اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ان بے شک الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے والنصارى یا عیسائی والصابین یا صابی من آمنا جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا ثواب ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولہم اور نہ وہ یحزنون پریشان ہوں گے غمگین ہوں گے ملال ہوں گے وَإِذْ اور یاد کرو اس واقعے کو اخذنا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے مضبوط معاہدہ پکا عہد لیا ورفعنا اور اٹھا لیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خذو کیوں اٹھایا اس کا جواب خذو پکڑ لو ما وہ چیز آتینا جو ہم نے دی ہے تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ عزر و عمل اور عقائد کے وذکرو اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ بھی اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ ثم اس کے بعد تولیتم تم پھر گئے تم من بعد ذالک اس کے بعد یہ اوپر والے واقعے کے بعد فلو پس اگر لا نہ ہوتا فضل اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی جو حد سے بڑے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے والے دن میں سبت کے دن میں فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان کے لیے یا ان کو کونو ہو جاؤ قردۃً بندر خاسئین ذلیل فجعلنا پس ہم نے بنایا ہاں اس کو یہ اس پورے واقعے کو نکالن عبرت کا ذریعہ لما ان کے لیے بین یدیہا جو وہاں سامنے موجود تھے آگے سے مراد یہاں سامنے ہے بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور اس کے پیچھے آنے والوں کے لیے یعنی جو اللہ کے احکام میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے وموعظۃ اور یہ نصیحت ہے نصیحت کن کے لیے للمتقین جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے باقیوں کے لیے عبرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سن لیجئے گا ان الذین ویسے تو پیچھے سے خلاصے کے طور پر پہلے ہم پڑھ چکے کہ ہیڈ لائن چل رہی ہیں بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انعامات کیے تھے ان کی ہیڈ لائن چل رہی ہیں اذ سے یاد کرو تمہارے اوپر یہ بھی انعام کیا اذ یاد کرو تمہارے اوپر یہ انعام کیا یہ درمیان میں ایک یہاں سے موضوع بدل گیا یہاں یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بن چکا تھا بلکہ آج بھی ہے کہ یہودی نسلی تعصب کے اندر بہت زیادہ ہے اور یہ آج بھی کہتے ہیں کہ جو نسلاً یہودی ہے وہی یہودیوں کے جو بینیفٹ ہیں وہ انہوں نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے وہ پائیں گے اگر کوئی دوسرا تو زیانست تو ہو سکتا ہے یہودیوں کے حق میں تو ہو سکتا ہے یہودی نہیں بن سکتا تو ان کا ایک ذہن یہ تھا کہ ہم جو ہے اولاد انبیاء کی نیک لوگوں کی کیونکہ سارے انبیاء ہماری خاندان میں آئے لہٰذا ہم جو ہے احبا ہے آگے اس ڈیٹیلس آئے گی ہم تو یعنی احبا ہے اللہ کے محبوب بندوں میں سے کیونکہ ہمارے ابو اجداد تو محبوب بندے تھے لہذا جنت کے ٹھیکیدار بھی ہمیں
تو کچھ بھی کر لیں جنت ہمیں ہی ملے گی. جیسے آگے تفصیل سے آگے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اگر عذاب ہوا بھی تو 6-7 دن ہوگا، وہ آگے تفصیل سے آئے گی. تو یہ ان کا ذہن تھا، تو یہاں اس کو رد کر دیا کہ نہ، ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نیک کا بندہ ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، تو وہ بھی ہوگا. جیسے آج کا سیم ہمارا ہاں گدن نشینیوں کا یہ بن چکا ہے کہ چاہے دنیا کا کیا ہو لیکن لوگ بھی اس کے پاؤں میں لیٹ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ آتا ہے. تو یہ اس کی رد کی گئی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابین، کا ایمان والوں میں سے بھی یہ نہیں کہ ٹھیکیدار یہی ہیں، اعمال ٹھیک کر کے جائیں گے تو تب ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی، مراد ستارہ پس. بعد نے یہ کہا کہ سابی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بتوں کی پرستش عبادت چھوڑ دی تھی، لیکن آسمانی مذہب میں سے بھی کوئی قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ جستجو میں تھے. بعض نے انہوں نے یہ تعریف کی ہے. عامل ایک تو ایمان باللہ والیوم الآخر اور قیامت پر، ان دونوں کے درمیان ابتدا ایمان کی شروع ہوتی ہے رب کائنات سے، اور ایمانیات کی انتہا اگر ہوتی ہے آخرت پر. تو اس کے درمیان میں باقی ایمانیات بھی آ چکے ہیں، یعنی انبیاء پہ ایمان لانا، کتب پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ہیں. وگرنہ کسی ایک نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے. وعامل صالحا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہیں. تو ان کے لیے اللہ پاک نے کہا جب یہ سب چیزیں ہوگی، ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگے، تو ان کے لیے ثواب ہوگا ان کے رب کے ہاں. وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوف نہیں ہوگا مستقبل کے احوال کے لحاظ سے کہ آگے کیا ہوگا. کیوں؟ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا میں جو زندگی گزار کے ہیں اب اس پر حزن اور ملال بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا أَخَذْنَا، اب آگے اسی کی طرف جو ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ جو انبیاء بنی اسرائیل پر انعام کیے تھے، ایک اور ان کی طرف. وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس واقعے کو، أَخَذْنَا میثاقکم، جب ہم نے آپ سے پختہ وعدہ لیا. یہ اس وقت ہے کہ جب وہ پیچھے مرنے والوں کے واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی ہم اس وقت تک عمل نہیں کریں گے کہ ہمیں جب رب خود کہنے دے. تو وہ 70 کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. ان کو اللہ پاک نے کہا یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ہاں ہم سے رب نے تو کہا ہے عمل کرنے کا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا. یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی. تو اب آدھے پہ عمل کرتے اور جہاں دل نہ کرتا کہتے نہیں یہ بھی چھوٹ میں شامل ہے اسی میں کہ جو مشکل ہے نہ کرو. تو اس طرح انہوں نے کرتے 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 ساری شریعت کو ایک قسم کا انہوں نے معطل کر دیا تھا. تو اس وقت ورفعنا، ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے پاس، طور پہاڑ کو. اب اس کی بھی دو ہیں کہ یا تو بعض نے کہا ہے کہ یہ صرف اس انداز میں اس کو ہلایا گیا تو یہ سمجھا اب گر جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں آئندہ کے بعد ہم دین پر پورا عمل کریں گے. لیکن مفسرین کی راجح ترجیح یہی ہے کہ اللہ کی قدرت اور کامل ہے، بالکل اٹھا کے ان کے سروں پہ رکھ دیا گیا اور کہا کہ قبول کرو. تو یہاں سے ایک قاعدہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے. لیکن اگر دین کو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو اب اس کے نفس کا دین نہیں بنا سکتا کہ اپنی مرضی سے دین کو بنائے کہ ایسے 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 نہیں. پھر دین پورا کا پورا ہے گناہگار، خطا کار، کوتاہ اور ہونا. لیکن دین میں تعویلات کرنا اور پھر اپنی مرضی سے دین بنانا، اس کی اجازت اس کو دین نہیں دے گا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو بھی اس میں ہے پورے کو پورا اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کسی چیز کو چھوڑو نہیں. واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں، لعلکم تتقون. ثم تولیتم، پہاڑ جب اٹھایا تو انہوں نے کہا سب مانیں گے، لیکن بعد میں پھر پلٹ گئے. ثم تولیتم، پھر تم پلٹ گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد. فلولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ تھا، علیکم، تمہارے پر، ورحمت، اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو اللہ پاک نے کہا اگر اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا کرم نہ ہوتا تو تم کب تک کے مٹ چکے ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یقیناً تم جانتے ہو گے الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی تھی، حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ یہ سمندر کے قریب رہتے تھے. تو ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے عبادت کرنی ہے. السبت کا لفظ عربی میں بھی اور عبرانی زبان میں بھی، کیونکہ اصل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اس بنی اسرائیل کی اصل زبان تھی. تو عبرانی زبان میں سبت اور عربی میں بھی سبت ہفتے کو کہتے ہیں کہ اس دن تم نے عبادت کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ آگے یہ واقعہ بھی تفصیل سے آ گیا کہ پھر اس میں سے انہوں نے کیسے کیسے راستے بنائے، اور انہوں نے عبادت کو چھوڑ کے پہلے تجارت کرنا تھوڑی تھوڑی چھپ چھپ کی ہلوں سے کی، پھر آہستہ آہستہ یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے تجارت شروع کر دی اور
جو دن ان کا عبادت کے لیے مختص کیا تھا وہ چھوڑ دیا. فقلنا پس ہم نے کہا لهم ان کو کونوا قردۃ خاسئین، یہ آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ بندر ہو جا وہ ہو گئے. اب یہ کیسے ہوئے تھے؟ پورے بندر کی شکل بن گئے. بعض نے کہا یہ جسمانی طور پر تو انسان تھے، ذہنی طور پر یہ ان کی خاص صفات تبدیل ہو کر جو ہے بندروں والی ہو گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ اللہ نے حکم دیا کونو کہا تو وہ بندر ہو گئے، اس کی نہیں ہے. تو جسمانی طور پر بھی وہ بندر بن چکے تھے. فجعلناها، تو یہ ان کا بندر بننے والا واقعہ عبرت ہے لما بین یدیہ، ان کے لیے جو ان کے سامنے ادھر موجود تھے، وما خلف، اور بعد میں آنے والے کے لیے بنی اسرائیل کے بھی، اور قیامت تک کے لیے، وما وعظۃ اور نصیحت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب